أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور قلم کے ذریعے علم دیا، بغیر قلم کے بھی علم دیا. انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے 3 اسباب ہیں، 3 راستوں سے علم ملتا ہے. ایک حواس سے خمسہ ظاہرہ، بدن کے اندر جو طاقت اللہ نے رکھی ہے، سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی، اس سے بھی علم ملتا ہے کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، یہ تیکھا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیا ہے، نمکین ہے. اسی طرح سے یہ سفید ہے، بلیک ہے، کیا ہے، یہ آنکھوں سے دکھتا ہے. اور خوشبو ہے، بدبو ہے، یہ ناک سے. یہ بھی ایک علم ہے. اس سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا سبب یہ کہ انسان کے اندر رکھا. اور دوسرا جو سبب ہے وہ ہے عقل. دھواں دیکھا، آپ نے کہا کہ وہاں آگ ہوگی، دھوئیں سے آگ کا پتہ چلا. آگ دیکھی تو آپ کو پتا چلا کہ وہاں گرمی ہوگی. یہ کس سے علم حاصل ہے؟ عقل سے ہو رہا ہے. لیکن عقلوں میں بھی فرق ہے. جیسے پہلا جو سبب ہے، کسی کا ناک بہت تیز ہوتا ہے، کسی کا بالکل ناگپور میں ہڑتال رہتی ہے ہمیشہ، کانپور میں بھی ہڑتال رہتی ہے، کوئی کم سنتا ہے، کوئی زیادہ سنتا ہے. عقل کے اندر بھی فرق رہتا ہے. عقل میں بھی کوئی جلدی سمجھ لیتا ہے، کسی کو دیر لگتی ہے. لیکن تیسری چیز ہے، وہ ہے خبر صادق، سچی خبر. اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اب سچی خبر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک بات انہوں نے بتائی کہ بھئی چاند ہو گیا، نیندی میں دیکھ لیا گیا چاند، آج سے ذی القعدہ شروع ہو گیا. یہ خبر ہم نے سنی. لیکن ایک خبر ایسی بھی ہوتی ہے جہاں عقل بھی نہیں چلتی، اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو وحی کا علم دیتا ہے. وہاں عقل سے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے بتلاتا ہے کہ یہ چیز، اس سے میں راضی ہوں گا، اس سے میں ناراض ہوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری چیزوں سے نوازا تو اب ایک سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں دی، پھر بھی زیادہ محتاج تو انسان ہی ہے. نہیں، آپ کو کھانے کے لیے آگی کی ضرورت پڑے گی، پکانے کے لیے اناج کی ضرورت پڑے گی، کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، چکی کی ضرورت پڑے گی پیسنے کے لیے، پھر آٹا گونڈو، روٹی بناؤ، یہ سب ساری چیزیں ضرورت پڑے گی انسان کو. کسی جانور کو دیکھا آپ نے کہ وہ پسانے گیا ہو؟ نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اسے کھا لیا. کپڑے پہننے کے لیے بھی ہمارے لیے 100 قسم کے درزی کے پاس جانا، پہلے تو روئی اگانا، پھر اس سے کپڑا بننا، کپڑا خریدنا، کپڑا بیچنا، یہ ساری چیزیں تب جا کے کپڑا آدمی کے. اور کھانا اگر مل بھی گیا تب بھی پھر ضرورت.
کہ کھائیں گے کیسے؟ ہاتھ کی ضرورت ہے. ہاتھ سے لے گا انسان اور پھر منہ میں ڈالے گا. پھر منہ میں جانے کے بعد بھی واپس بھی ریٹرن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں رال ڈال دی ہے، تھوک، وہ تھوک ہی نہ ہو تو کھانا ہی نہیں جائے گا نیچے. پھر اندر جانے کے بعد بھی وومٹ کا بھی امکان ہے کہ واپس آ جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ واپس ایسے ہی چلا جائے بغیر کوئی طاقت کے. اللہ تعالیٰ نے ہضم کی طاقت رکھی. ہضم کرنے کے بعد بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کا حصہ بھیجا. کہاں کہاں کیا طاقت کی ضرورت ہے، آنکھوں کو بینائی کے لیے ضرورت ہے تو اس کا پاور. ایک بدن کے اندر جو خون نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہاں کہاں کیا کیا سپلائی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو کچرا ہے اس کچرے کو لکوڈ کی شکل میں پیشاب میں نکالا اور ٹھوس مادے کی شکل میں ٹوائلٹ کے ذریعے نکالا. سب جگہ ضرورت ضرورت ضرورت. لیکن جانوروں کے لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کھا لیا. تو اب سوال یہ تھا کہ انسان اتنا زیادہ ضرورت مند ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے فضل کم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم کم کیا؟ جانوروں پہ زیادہ کر دیا؟ کہا نہیں. اگر اس کو ایسا نہ رکھتا نے اللہ تعالیٰ تو یہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ دیتا. جب آدمی مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ذات دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا ہے یہاں پہ، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ. ہرگز نہیں، یہ مت سوچو کہ خدا کا فضل کم رہا ہے یا کرم کم رہا ہے. اس کا فضل تو پورا ہی رہا ہے، لیکن انسان کو اگر محتاج نہ رکھتا تو کیا کرتا؟ آگے نکل جاتا ہے. نہیں کرتا ہے. تھوڑا کچھ سائنس پہ جان لیا تو چاند پہ گھومنے کی بات کر رہا ہے. ذرا حکومت مل گئی تو پھر سب کو اپنے سے نیچے سمجھ رہا ہے. دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ روزی کو پھیلا دیتا تو لوگ کیا کرتے؟ سرکشی کر دیتے، زمین کے اوپر فساد کرتے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں رکھا ہے. ہاں، آدمی ذرا سر اٹھاتا ہے تو پھر اللہ ٹھیک کرتا ہے. تو اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو فضل کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، کمی انسان کی ہے. کیا کرتا ہے؟ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ. نہیں، اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ انسان خود سرکشی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اور رآہ استغنا، کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مال سے مستغنی ہو گیا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ بعض حضرات کہتے ہیں، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں اتری ہے. یہاں وہی مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نے کہا، یار ہم نے آپ کو کہا کہ نہیں کہ یہاں نماز مت پڑھو، ہم نے آپ کو روکا کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا. تو کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ اس وادی کے اندر جو محفل لگتی ہے میرے ہی زیادہ محفل میں لوگ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یہاں سے لے کر آخر تک. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس سے مراد سارے انسان ہیں. انسان سرکشی کرتا ہے جب اس کے پاس کچھ آ جاتا ہے. ہاں، ہر جگہ پہ، صرف پیسہ نہیں.
علم میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹیکنیکل میں آدمی بڑھ جاتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی، اس کی سرکشی کیا ہے، وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا ہے۔ حالانکہ اوپر تو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی، اللہ کی طاقت کو بیان کیا، اللہ کی حکمت کو بیان کیا۔ ہاں، اور جو آدمی اللہ کی ان باتوں کو سمجھ لے گا تو اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے گا۔ تو اب سوال تھا کہ پھر مانتا کیوں نہیں، غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہا کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ آ گیا ہے۔ ان الانسان لیطغی، بات یہاں سے باقی تھی کہ انسان سے مراد ابو جہل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابو جہل تھا، اس کی سرکشی کو اللہ نے بہت ہی زیادہ طاقت کے ساتھ بتلایا۔ ایک تو ان کا لفظ عربی میں اندید، انگریزی میں اندید کا جو لفظ ہوتا ہے، ان کا معنی وہ ہے۔ لیطغی، لام بھی پھر اس کے اندید کو فورس کے ساتھ بتلا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت کے ساتھ نہیں بتلایا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو سوال یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابل تھا فرعون، ابو جہل، اس کے لیے کیوں اتنی پاک طاقت کے ساتھ بات بتائی؟ اور فرعون نے تو اللہ کی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت سے اتنا زیادہ بیان نہیں کیا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب فرمائی تھی، اس وقت اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے دلائل پیش کرے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس نے ربوبیت کا دعویٰ بعد میں کیا تھا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، کیونکہ ابو جہل تو خاندان کا آدمی تھا، رشتہ دار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت کے ساتھ اس کو بتلایا حضور کے مد مقابل کے بارے میں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ فرعون، اس کے پاس حکومت تھی، لیکن وہ کفر کی بات تو کرتا تھا، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ابو جہل کے پاس تو کوئی پاور بھی نہیں تھا، اتنی کوئی اس کو عہدہ ملا ہو، پھر بھی حضور کو ستانے کی کوشش، حضور کو قتل کرنے کی سازش یہ کرتا رہتا تھا ابو جہل۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں احسان کیا تھا، پالا پوسا بڑا کیا، اور آخر میں یہ بھی بولا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر میں ایمان لے آیا۔ ڈوبتے ڈوبتے وہ بولا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ لیکن جو ابو جہل تھا وہ تو حضور سے بچپن سے ہی حسد کرتا تھا، بچپن سے ہی اس نے حسد کیا، اور آخر میں جاتے جاتے بھی اس نے یہ کہا تھا کہ بلغوا انی محمدن انی اموت ولا احد ابغض الی منہ، کہ میں مر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ میری طرف سے بات پہنچا دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک سب سے ناپسند آدمی تو ہے۔ نبی کے بارے میں اس نے آخر میں جاتے جاتے بھی یہی کیا۔ کتنا گمن تھا، کتنا گمن، اسی کے بارے میں اس کا سر بہت بڑا تھا۔ وہی تقریباً وہی ہے کہ بدر کی لڑائی میں اس کا جب گلا کاٹا گیا تو کس نے کاٹا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کمزور صحابی، غریب قسم کے لوگوں میں سے، تو مرتے مرتے کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی بڑے خاندان کا آدمی میرا گلا کاٹتا۔ اتنا فخر تھا، گمن تھا کہ جاتے جاتے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میرا گلا کوئی بڑے خاندان کا آدمی کاٹتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک کلیم ہے تو ایک حبیب ہے، اور کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ حبیب کا مقام اونچا ہے کلیم کے مقابلے میں، اس لیے جو حبیب کے مقابلے میں آئے گا تو ظاہری بات ہے اس کا تو رد قوت کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ بھائی بدن کے اندر دیکھیے آپ کی آنکھ ہے، اور آنکھ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی عضو ہے، ہاتھ ہے۔
آدمی ہاتھ کی اتنی حفاظت نہیں کرے گا جتنی آنکھ کی کرے گا. وہ جانتا ہے کہ ہاتھ کو تو اتنا زیادہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آنکھ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں علم کی قیمت بتلائی کہ علم کتنا قیمتی ہے، اور بعد میں بتلایا کہ جو مال ہے وہ اگر صحیح ڈھنگ سے نہ لگے یا صحیح ڈھنگ سے نہ کمائے تو اس کی برائی ہے. علم کے اندر رغبت دلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو جو شروع کیا، نازل کیا، تو علم کی آیت سے شروع کیا. اور مال کے لیے، مال سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اور دنیا سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اسی سورت کے آخر میں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً یہ روایت مرفوع ہوگی لیکن اکثر روایتوں کے اندر مرفوع نقل نہیں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں منہومان لا یشبع، دو لالچو ایسے ہیں کہ وہ کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. منہومان لا یشبع، دو لالچی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ایک طالب العلم و طالب الدنیا، علم کا تلاش کرنے والا، علم ڈھونڈنے والا. اصل میں لوگوں کو اللہ کی قسم علم کا جو ذائقہ ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں. کھانے کی لذت یہاں تک رہتی ہے، لیکن علم کی جو لذت ہے وہ برسوں برس تک رہتی ہے. نہیں، اگر کوئی بڑی صورت آپ یاد کر لو تو آپ کو زندگی بھر خوش رہے. مجھے سورہ یاسین یاد ہے، میں نے زبانی کر لیا، اس کو ہمیشہ خوشی رہے گی. اور کبھی بہت اچھا کھا لیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے. علم سب سے پہلی چیز، علم کا تلاش کرنے والا اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جس دن آپ کو کوئی نئی بات علم کی نہ حاصل ہو، سمجھو کہ آج میرا دن کچھ گڑبڑ ہوا، مجھے کوئی علم نہیں ملا. اور دوسرا ہے طالب الدنیا، اور دنیا کا طلب کرنے والا، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. اور آگے حضرت ابن مسعود نے فرمایا ولا یستویان، دونوں برابر نہیں ہے. لیکن یہ دونوں لالچو تو ہے لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. کیوں برابر نہیں؟ اس لیے کہ طالب علم اللہ کی رضا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا جاتا ہے. اور جو طالب دنیا ہوتا ہے وہ سرکشی کے اندر بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مال کی وجہ سے آدمی برباد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو تو اتنا مال دیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت مال تھا. تو کیا مالدار ہونا کوئی گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے مال کمایا اس لیے وہ نالائق بن گیا، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ مال سب میرا ہے اور میرے ہی محنت سے ملا ہے، میرے ہی کمانے سے سب کچھ حاصل ہوا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں. مال کمانا برا نہیں، کماؤ، خوب کماؤ صحیح طریقے سے، اور خوب خرچ کرو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پیو، اچھی سے اچھی گاڑی میں رہو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، گھر والوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، کوئی برا نہیں ہے. لیکن اپنا مال کے آنے کا راستہ، مال کے جانے کا راستہ کلیئر رکھو. اور ان سب چیزوں کے بعد بھی یہ سمجھو کہ یہ خدا کی نعمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں. خدا جب چاہے کھینچ بھی سکتا ہے اور خدا چاہے تو اس کو بڑھا بھی سکتا ہے. یہ ساری چیز ایسی ہے کہ اس کی وجہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکین کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ مسکین جالس مسکین، ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی یہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا عند المنکسرۃ قلوب لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ ان غریب صحابہ کے ساتھ رہا کرو. خیر، تو مال نافرمانی اور سرکشی کا سبب خود بخود نہیں ہے، بلکہ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کو کھانا مل گیا. یہ مثال دی ہے شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی کو کھانا مل گیا ہے، اور کھانا ملنے کے بعد
وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک سے بے پرواہی حاصل ہو گئی، کھانے سے میں بے پرواہ ہو گیا، کسی کی ضرورت نہیں۔ ارے کیا ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کھانے کو پیٹ میں صحیح سالم پیٹ تک پہنچانا، اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد اس کو روکنے کے بعد پھر اس کو ہضم کرنا، ہضم کر کے اس کی طاقت پیدا کرنا، اور طاقت کے بعد بدن کے اوپر اس کو ہر جگہ جہاں جہاں جس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ کا سر درد کر رہا ہے اور آپ گولی کھاتے ہو، گولی کہاں جاتی ہے؟ تو پیٹ پہ جاتی ہے۔ تو پھر سر کے لیے وہاں کچھ لگانا چاہیے، ایسا ہوتا ہے؟ گولی کھاتے ہیں تو وہ تو پیٹ میں جاتی ہے، لیکن وہ پاور وہاں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر کھانا مل گیا اور یہ مستغنی ہو جائے کہ بس اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے کہ آگے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد بھی صحیح سالم نکلے، اس کے لیے دعا ہوئی۔ بھائی ٹوائلٹ سے نکلنے کی بات کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اور دوسری ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر ٹوائلٹ بھی پورا نکل جائے تب بھی مصیبت، جتنا پیٹ میں سب نکل جائے تب بھی مصیبت، اور بالکل نہ نکلے تب بھی مصیبت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا باندھ کے رکھا ہے کہ ذرا بھی سر نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر پھر اٹھائے تو کیا ہے؟ پھر ڈنڈا ہے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا فرما رہے؟ ان الی ربک الرجعی، لوٹ کے تو اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ آیت ہے اس کے بعد، ہاں، ان الی ربک الرجعی۔ لیکن اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غنی یطغینی، اے اللہ میں ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکشی میں مبتلا کر دے، او فقری ینسنی، او فقر ینسی، اور ایسی محتاجی سے میں پناہ مانگتا ہوں جو بھلا دے۔ آدمی جب غریب ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، پائی کے لیے، جب تک اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، دعائے حضور کی یاد کرو۔ ہاں، جتنا پہلے سیکھا بس اسی پہ انپ مت کرو، آگے بڑھو، آگے سیکھو کہ اور کچھ سیکھیں گے، اور کچھ پڑھیں گے ہم لوگ۔ ہاں، کچھ کتابیں بھی ایسی پڑھو کہ جس سے آپ کا علم بڑھتا ہو۔ پوچھ لیا کرو کہ بھئی یہ پڑھوں یا نہ، اس لیے کہ رائٹر اور آتھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی زہریلی چیز ڈال لیتا ہے۔ آج کل تو بہت یوٹیوب کے اوپر بڑی بڑی داڑھی والے آ رہے ہیں، شیعہ قسم کے لوگ، عقیدے خراب، بات اس طرح کے، اب لکھیں گے انجینئر اور یہ صاحب اور وہ صاحب، وہ اپنا زہر ڈالتے ہیں۔ خیر، تو اشارہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، اس دعا میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مظہر یا اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا مظہر اپنی ذات میں دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعویٰ اپنی ذات کی طرف نہ کرے کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے کیا ہے۔ مجھ سے کیا ہوتا ہے، ہم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جس دن ہم دعویٰ کرتے کہ آج فجر میں آؤں گا، اسی دن سو جاتے ہیں۔ ہاں، اسی دن سو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں نماز پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ سجدے پہ تو میں سجدہ کر ہی لوں گا، وہی آیت پہ سجدہ کرنا بھول کے آگے چلا جاتا ہوں۔ ہوتا ہے، کبھی اپنی ذات پر بھروسہ مت کرو۔ ہاں، اپنے نفس کو سمجھو، اس کی مکاریاں سمجھو، کبھی کبھی وہ اچھے کے راستے سے آ کے بڑی اچھائی سے روک دیتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہو تو یہ سوچو کہ یہ اس کا کرم ہے، اور یہ اس لیے دیا ہے کہ میں اس کو یاد کرتا رہوں اور میں اس کا کہنا مانتا رہوں۔ آدمی یہ سوچ کر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، نہیں، یہ انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا ہے۔ مستغنی سمجھنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تمہیں اگر کچھ ملا ہے تو کہہ دو کہ اس کی شان ہے یار، جس کو چاہے دے، جس سے روک دے۔ ان الی ربک الرجعی، تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ آنا تو یہیں پہ پڑے گا تمہیں۔ ان الی ربک الرجعی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ نیکی کی ہے اس کا ثواب، یا جو کچھ برائی کی ہے اس کی سزا، چاہے تکبر کیا ہو، سرکشی کی ہو، سب یہیں پہ چکائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے
کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کتنا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، تو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو خبر نہیں، نعوذ باللہ۔ انما یؤخرہ لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا ڈھیل دے رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے اس دن کے لیے، دن آنکھیں پتھرا جائیں گے ایسے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفهم وافئدتہم ہوا، یہ جو دل ہے وہ ہوا ہو جائیں گے۔ وہاں تک اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں بہت دیر لگا لیتا ہے، سمجھ لو کہ بہت بڑی ہونے والا ہے اور بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا دل زیادہ دے دے تو سمجھ لو کہ اب کوئی بڑا فیصلہ آنے والا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں پہنچایا ہے وہ نیچے گرا بھی سکتا ہے۔ الی ربک الرجعی، وہ نقصان کی طرف بھی، محتاجی کی طرف، اور انسان کتنا طاقتور ہو موت کی طرف بھی اس کو جانا ہے۔ جیسے بندہ کچھ نہیں تھا، منی کا قطرہ ناپاک تھا، یہاں سے اٹھا کے اس نے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بنا کے یہاں تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر گرائے گا ایسے۔ الی ربک، یہ جو لوٹنا ہے وہ بھی تیرے رب کے پاس ہے۔ ہاں جیسے پروگریس ہونے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت، وہ گرانے میں بھی اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود گرا دے گا۔ الی ربک الرجعی۔ ابو جہل روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو مستغنی ہو جاتے ہیں وہ سرکشی کرتا ہے، جس کے پاس کچھ آ جاتا ہے وہ سرکشی کرتا ہے، چلو تو پھر یہ مکہ کے جو پہاڑ ہے اس کو سونے چاندی کے بنا دو تاکہ ہم اس میں سے لے لیں اور ہم سرکشی کریں، مال آئے گا تو سرکشی کریں گے، نہیں تو ہم بھی چلو، اور ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے دین پر چلتے ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ بنا لیں، لیکن یاد رکھ لینا اگر وہ پھر نہیں ایمان لائے تو ہم وہ کریں گے جو کہ دسترخوان والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ فیسٹ کہتے ہیں دسترخوان کو، فیسٹ دسترخوان، کہا دسترخوان والوں سے جو ہم نے معاملہ کیا تھا وہ کریں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان اتارو، ہم کھانا چاہتے ہیں، کہا یہ مت مانگو، ارے نہیں، اس عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ تو دسترخوان بھیج، وہ ہمارا عید کا دن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس میں اچھے اچھے کھانے تھے، لیکن بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا قانون لو یہ ہے کہ جب فرمائشی معجزہ آ جاتا ہے اور پھر نہیں مانتے تو عذاب طے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ دکھا اور وہ معجزہ دکھا دیا پھر نہیں مانا تو پھر اللہ کی مار ضروری یقینی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، سوال یہ تھا کہ بھئی کوئی ایک مثال تو بتلاؤ کہ جس کے پاس مال آیا ہو اور مستغنی ہو گیا ہو اور تکبر کرتا ہو، لوگوں کو ستاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرمایا کہ نبی جی اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، آپ نے اس نالائق کو نہیں دیکھا جو ایک بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو روکتا ہے کیا نماز مت پڑھو، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ایک بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ اس سے مراد ابو جہل ہے۔ چنانچہ اوپر جیسے ربط اوپر سے یہی ہے کہ سرکشی کی بات تھی تو اس کی ایک مثال کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مثال دی۔ ابن جریر نے روایت نقل کی، اس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے سامنے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ بولا کہ میں ان کا چہرہ کھا کر ان کے چہرے کے اوپر مٹی ڈالوں گا اور ان کے اوپر ان کو ذلیل کروں گا، اس طرح کی بات اس نالائق نے کہی، ابو جہل نے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس نے قسم کھائی لات اور عزا کی، جن بتوں کی وہ پوجا کرتا تھا، کہا کہ میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں نے ان کو دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے اس طرح تو میں ان کی گردن کے اوپر میں روڑوں گا ان کو اپنے پاؤں سے اور ان کے چہرے کے اوپر مٹی ڈالوں گا،
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تاکہ آپ کے گردن کے اوپر پاؤں رکھے، یہ اس نے نیت کی تھی۔ واپس ہو گیا۔ قال فما فجأهم منه الا وهو، اب یہ حضور کے سامنے جا رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، الٹے پاؤں واپس جا رہا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کا بچاؤ کر رہا ہے ایسا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز پڑھتے دیکھوں گا تو ایسا کروں گا۔ اس نے کہا کہ ان بینی و بینہ خندقا من نار، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک آگ کی ویلی آ گئی تھی، خندق آ گئی تھی، خندق تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گھبراہٹ اور بہت سارے ونگز دکھ رہے تھے، پر جس کو کہتے ہیں پانکھیں۔ تفسیر کی کتاب میں لکھا کہ وہ فرشتوں نے پر بچھائے تھے، اسے کہا کہ وہاں میں پانکھیں دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنا منی لو دنا منی لختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اللہ کی قسم اگر یہ مجھ سے قریب ہوتا تو اس کے بدن کے ایک ایک عضو کو فرشتے توڑ توڑ کے رکھ دیتے، اس کو اچک لیتے ایک ایک عضو کر کے، پوری باڈی نہیں اٹھانے، ایک ایک عضو کر کے اس کو اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتلایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنا۔ دیکھو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واقعہ تو ابو جہل کا ہے، یہ قصہ اس کا ہے، لیکن جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں رکاوٹ ڈالے گا، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالے گا، وہ اس وعید میں داخل ہے، وہ ایسا ہی ہے جو ابو جہل نے کام کیا، تو ابو جہل کی فہرست میں وہ بھی آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تم بیان میں کہتے رہتے کہ 5 وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج نکل رہا ہو، سورج سر پہ ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اور عصر کی نماز پڑھ لی ہو تو اس کے بعد نماز نہیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہو اس کے بعد نماز نہیں، تو یہ بھی تو آپ منع کر رہے ہو۔ اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ عورت نفل روزہ رکھے گی شوہر کی اجازت سے رکھے، شوہر نہ کہے نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھے۔ عورت نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے، فرض پہ تو روک نہیں رکھ سکتا لیکن نفل سے کا روک سکتا ہے۔ غلام ہے کہ اس کا آقا ہے تو وہ نفل تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے، آقا نے کہا نہیں سو جا، تو آپ نے کہا کہ آقا کا ماننا پڑے گا، تو کیوں یہ وعید میں داخل نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو 5 اوقات ہیں اس میں 3 اوقات تو خصوصاً شیطان اس وقت، جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت سورج کی پوجا ہوتی ہے، جب سورج ڈوبتا وہ نکلتا ہے تو لوگ اس کے سامنے پانی ڈالتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ سورج ڈوبتا ہے اس وقت بھی اس کی پوجا ہوتی ہے۔ امت کو کہا کہ تم اس وقت نماز مت پڑھو، کسی اور کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اور دوسرے 2 اوقات بھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا، مغرب عصر کے بعد کا جو 2 وقت ہے وہ بھی روایت سے ثابت ہے، اس کی بھی اسی طرح کی وجہ ہے۔ لیکن جو غلام کو اور بیوی کو کہا گیا اس میں اصل میں اس لیے کہا گیا کہ وہاں شوہر کے بھی حقوق ہیں، جس میں شوہر ان اوقات میں اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے حق کو ترجیح دی کہ اچھا ٹھیک ہے، نفل نماز کے لیے تو کوئی بات نہیں، غلام کے لیے اس کے آقا کا حق ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف پھیرا گیا۔ وہ نفل نماز پڑھتا تو اللہ کی عبادت کرتا، لیکن آقا کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنے مالک کی اطاعت کرو، اپنے مالک کی خدمت کرو۔ عورت کو کہا اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ تو ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف پھیرا گیا ہے، اس لیے وہاں کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہیں پر وہ مسئلہ بھی آ جائے گا جو کل میں نے یہاں پہ بیان کیا تھا، عورتوں کو مسجد سے مت روکو، یہ مسئلہ بھی یہاں آئے گا۔ دیکھو بعض بزرگوں نے اسی لیے اس وعید سے بچنے کے لیے احتراز کیا
آپ لوگوں کو قصہ تو میں نے بتایا تھا کہ عید کی نماز کا وقت تھا. حضرت علی رضی اللہ امیر المؤمنین، ایک آدمی آیا اور عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے لگا. کہ بٹھا اس کو. وہ نہیں بیٹھا. کسی نے کہا کہ حضرت اس کو ہم زبردستی بٹھا دیں. کہا نہیں، مجھے یہ آیت جو ہے نا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ اس کو اگر زبردستی روکیں گے تو پھر اس میں ہم داخل نہ ہو جائیں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. اس لیے عورتیں اگر نماز پڑھنے خود آ رہی ہے تو روکنا نہیں چاہیے. عید کی نماز کے اندر عورتیں جاتی تھی، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں بھی جاتی تھی اور ان کو الگ سے دعا میں شریک ہوتی تھی. نماز تو نہیں پڑھے گی حالت حیض میں، لیکن دعا میں شریک رہے گی. وہ صدقات نکالتی تھی. اگر آ رہی ہے تو روکا نہیں جائے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ نفل نماز، فرض نمازیں، نفل نمازیں گھروں کے اندر پڑھیں، یہ بہتر ہے ان کے لیے، اس کا زیادہ ثواب ہے ان کے لیے. اور علم حاصل کرنا ان کے بھی ضروری ہے. تو ایسی مجلسوں میں آوے. اگر نماز پڑھ کے نہیں آئی اور نماز کا ٹائم نہیں ہوا تو یہاں پڑھ لے، کوئی بات نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اتنا انکریجمنٹ بھی نہ ہو کہ نہیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ اگر آ رہے تو ان کو بندش کی جائے، وہ بھی نہیں. کیونکہ مجھے یہی سمجھ میں آ رہا تھا، یہ آیت کی تفسیر تو ابھی میں تفسیر سے دیکھ رہا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو نہیں روکا کہ مسجد میں مت جانا نماز پڑھنے. حالانکہ ماں عائشہ فرماتی اس زمانے کے اندر کہ اگر حضور دیکھ لیتے کہ مسجد یہ عورتیں کیا کرتی ہیں تو ان کو مسجد سے روک دیتے. حضرت عمر جیسے آدمی نے نہیں روکا، اس لیے کہ روکنے سے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم مسجد سے روکنے والے ہو جائیں. سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح سے جو آدمی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آتا ہو، یا جس کسی کو ایسی بیماری ہو کہ جس کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا تھا حضور کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں. کیوں؟ تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت، جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف اس کا کام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نماز سے روکتا تھا، نماز کے لیے نہیں جانے دیتا. کہ وہ بھی اس کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی. تو کوئی حرج نہیں، دو کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. تو ارأیت الذی ینہا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوچھا کہ آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو ایک بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ آپ نے اس بندے کو دیکھا جو آپ کو نماز سے روک رہا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کو نماز سے روک رہا تھا اس کو آپ نے دیکھا. یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ کیا یار نماز پڑھنے والے کو روک رہا ہے، آپ نے دیکھا اس کو جو آپ کو ہی روک رہا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کا نام نہیں لیا، حضور کو سامنے نہیں کہا کہ آپ کو روک رہا تھا، ایک بندے کو روک رہا ہے. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں تعجب کیسے کیا. تعجب کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام اما بابی جہل بن ہشام او بعمر. اے اللہ تو اس دین کو طاقت عطا فرما، عزت عطا فرما ابو جہل بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. حضور یہ دعا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یوں کہا کہ آپ تو یہ کیا اسلام کی مدد کرے گا، اس سے کیا اسلام کو طاقت ملے گی، یہ تو نمازی کو روک رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابو جہل ہے نا، اس کو زمانے جاہلیت میں ابو الحکم کہتے تھے، وائس پرسن، وائس کہتے ہیں بہت ہوشیار، اس کو بہت عقل مند، عقل کا باوا کہتے تھے، ابو الحکم. لیکن وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تو اس کو اسلام کے اندر ابو جہل کہا گیا کہ تیری عقل کس کام کی کہ اتنا پاکیزہ دین تجھے سمجھ میں نہیں آئے. تو اس کا نام ابو جہل کر دیا ابو الحکم نے. تو یہ تعجب کا مقام ہے کہ آپ کیا ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ اس سے اسلام کو طاقت ملے گی، یہ تو نمازی کو بھی روک رہا ہے. اور ایک وجہ راضی نے یہ لکھی کہ جو اس کو ابو الحکم کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا اس لائق ہے اس کو ابو الحکم کہا جائے، یہ تو ابو جہل کہنے کے لائق ہے کہ جو اپنے رب کی خدمت سے روک رہا ہے، اپنے رب کی ماننے سے روک رہا ہے اور بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہی تو احمق اور بے وقوف ہے
تو کیا سوچتا ہے کہ لوگ میرا کہنا مانیں، حالانکہ نہ وہ خدا ہے، نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ رب ہے۔ اور کتنا بے وقوف جو جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کی عبادت سے روک رہا ہے، اور خود نے تو کچھ کیا نہیں اور کہتا ہے میرا کہنا مانو۔ کہ یہ تعجب کا مقام ہے۔ اچھا، اور عبدن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدن کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کامل بندہ کسی کو کہا جائے، کامل بندہ، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو کوئی بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتا، حضور کی عبدیت کو بیان نہیں کر سکتا، حضور کے اخلاص للہیت کو نہیں بیان کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہوشیار اور سمجھدار آدمی آیا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ واقعہ میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، میں آپ کو بتا دوں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، یہ 700 سال پرانی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کے وہ پوچھتا ہے کہ حضور کے اخلاق بیان کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بلال کے پاس جاؤ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پوچھو، وہ خادم تھے، وہ خادم زیادہ جانتا ہے اخلاق۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت بلال نے فرمایا کہ بھائی فاطمہ کے پاس جاؤ، فاطمہ زیادہ جانتے، ان کی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گیا، کہا کہ علی کے پاس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب گیا، اس نے سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو سوال کیا کہ یہ جو دنیا کا سامان ہے نا، دنیا، اس کو تو میرے سامنے بیان کرو، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن بتلاؤ، تاکہ میں حضور کے اخلاق بتلا سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تو نہیں کر سکتا تو قرآن تو کہتا ہے کہ متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تو تھوڑا سا ہے، جب تھوڑی سی چیز تو بیان نہیں کر سکتا تو میرے نبی کے اخلاق کو تو اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ تو بلند و بالا اخلاق کے اوپر ہے، تو جب تو تھوڑی چیز کو بیان نہیں کر سکتا تو میں اتنی بڑی چیز کو کیسے بیان کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے بیان کروں گا؟ یہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا، بندہ۔ اور بندہ کیوں کہا؟ کیونکہ بندہ ہونا سب سے بڑا کمال ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے معراج کے واقعے کے اندر ایک دن جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا، معراج کرائی۔ یہاں تو مولانا صاحب آتے تھے کہ فلاں بن فلاں اور فلاں کے خلیفہ اور فلاں اتنے بڑے مولانا، یہ سب کچھ کہتے ہیں، وہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس طرح کی بات۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے کر گئی۔ بندہ کہا، کوئی بڑا یہ نہیں، بندہ ہونا ہی بڑی بات ہے، اور اللہ کو وہی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا تھا، اگر یوں کہہ دیتے کہ جو آپ کو روک رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ صرف نبی کو روکتا تھا، لیکن کہا کہ ایک بندے کو روکتا ہے، کہا کہ یہ تو اس کی عادت بنی ہوئی ہے، جو بھی جاتا ہے اس کو روکتا ہے۔ اس میں ابو جہل کی زیادہ برائی ہوگی کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی نیکی کرتا تو اس کو روکنے کا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ جو آپ کو روک رہا ہے تو سمجھ میں آتا کہ یہ تو صرف حضور کے ساتھ دشمنی ہوگی اس لیے، لیکن ایک بندے کو روک رہا ہے جب نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے نمازیوں کو روکنے کی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو کوئی بھی نماز سے روکے گا وہ اس کے اندر داخل ہے، جیسے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی لکھی امام رازی نے کہ کیا ابو جہل یہ سمجھتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سامنے سجدہ کرنے سے روک دے گا تو کیا دنیا میں کوئی میرا سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا؟ میرے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی، ارے میرے تو مقرب فرشتے کتنے ہیں جو جس کا شمار میں ہی جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ہر وقت میری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ساری مخلوق میرے مان رہی ہے اور جھک رہی ہے۔ دیکھو ایک بات یہ ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ تھا کہ آپ کا ادب دیکھو کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اس آیت کا ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بات تو صحیح کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ عید کے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل پڑھے، یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو رسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے، اس آیت سے وہ ڈر رہے تھے۔ یہی سے ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا، سننا بہت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا نمازی نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع سے سر اٹھائے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس وقت وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہم اغفر لی، کیا کہ اللہ تو میری مغفرت کر دے؟ کہا یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر یوں کہتے کہ نہیں تو کیا مطلب؟ یہ تو مغفرت مانگ رہا ہے اور نہ کہہ رہے کہ مغفرت مت مانگو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ربنا لک الحمد کہے اور پھر سجدے میں چلا جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ مغفر لی مت بول، بلکہ ربنا لک الحمد بولے اور پھر سجدے میں چلا جائے۔ یہ ادب ہے، کیونکہ اللہ کی اگر وہ اللہ مغفر لی کہہ رہا ہے اور آپ نے کہا مت کہو اللہ مغفر لی، تو وہ رک جائے گا، وہ تو مغفرت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے ادب بہت بنیادی چیز ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کی ہر چیز سے، آیت سے، حدیث سے ایسی چیزیں سیکھی۔ اور دوسری ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا، ایک بندے کو حضور کی شان بتلا رہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا نبی جیسے قرآن کے اندر انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، کس کو اتارا؟ قرآن کو، لیکن قرآن کا ذکر پہلے نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے قرآن کو بڑا بتلانے کے لیے اس کا نام نہیں لیا۔ ایسے ہی نبی کا بھی نام بندہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ، یہ حضور ہے، خاص بندے۔ اس لیے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو صرف 3-4 جگہ پہ استعمال کیا۔ 4 پارے میں، 26ویں پارے میں ہے، سورہ محمد میں ہے، 3 جگہ، زیادہ نہیں ہے۔ لیکن بندہ کئی جگہ پہ ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہاں بھی حضور مراد ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن کے اندر بھی ہے، وہاں بھی حضور مراد ہے۔ تو عبد کا لفظ بہت بڑی اچھی صفت ہے۔ تو دیکھیے شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا نالائق ہے کہ ایک طرف اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، تو عبادت سے روک رہا ہے، گویا کہ خدا کا حق مان رہا ہے۔ بندے کا حق یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرے، اب بندے کو بھی روک رہا ہے، تو بندے کا بھی حق مار رہا ہے اور خدا کا بھی مار رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دونوں کا اس طرح سے حق طلب کرے گا تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو کہ ایک بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، کیا رائے ہے اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا یہ کہ تقوی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ جی یہاں سے اپنی بات باقی رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر یہیں سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع سے نوازے اور بہت تک علم کے ساتھ وابستہ رکھے، قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔